کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن ایک بار پھر رمضان اور غلط فہمیوں کے تعلق سے حاضر خدمت ہوں، اور ساتھ میں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان جاری اور ساری ہے، اور پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں، ہم اس کے اندر آپ کے تمام تر سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ پروگرام جو ہے وہ سوال جواب پر مبنی ہے۔ جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے رئیس صاحب، مفتی صاحب آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم جو سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں وہ صرف رمضان کے تعلق سے ہی ہے، اور رمضان کے تعلق سے جو ہمارے یہاں کچھ ہمیں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ شک و شبہات ہوتے ہیں، یا کوئی شش و پنج میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ان سوالات کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس کے اندر، اس پروگرام میں رمضان کے تعلق سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، تو تاکہ یہ تمام تر غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ اسی طرح سے آپ کے بہت زیادہ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان سوال کو ہم شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آپ سے التجا کہ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے رمضان کے تعلق سے، غلط فہمیوں کے تعلق سے، کوئی سی بھی مسئلے میں آپ شش و پنج میں مبتلا ہیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام اور اپنا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کے سوالات کا سلسلہ۔ جی انشاءاللہ۔ یہ پہلا سوال فرید آباد سے سعدیہ صاحبہ یہ لکھ رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ کیا رمضان میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے۔ جی دیکھیے، عقیقے کے تعلق سے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں کی ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے لیے فرض فرمایا کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے تو آپ کو روزے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں تراویح بھی پڑھنا ہے، پھر اس میں جو ہے اعتکاف بھی کرنا ہے۔ تو ان تمام عبادات کے جو ہے نا اوقات متعین ہیں، جی مہینہ بھی متعین ہے، تاریخ بھی متعین ہے، لیکن چونکہ عقیقہ جو ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تو وقت تو متعین ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کہ مہینہ متعین ہے جی کہ ایک مہینہ تک آپ کو روزے رکھنے ہیں، اچھا اچھا یا جیسے اعتکاف آپ کو کرنا ہے تو آخری عشرے میں کرنا ہے، اس طریقے سے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ متعین اس لیے نہیں ہے کیونکہ عقیقے کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی اور پھر عقیقہ ہوا۔ تو بچے کی ولادت تو رمضان مبارک میں بھی ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کی ولادت رمضان مبارک میں ہوئی اور اس کے والدین رمضان مبارک میں ہی عقیقہ اگر کرنا چاہیں تو بالاتفاق کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اتفاق کر سکتے ہیں یا سنت ہے؟ سوئی تو مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنا تو مسنون ہے۔ عقیقے کی بات کر رہے ہیں؟ جی عقیقہ مطلب یہ ہے کہ اگر عقیقہ جو ہے 3 دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن متعین ہیں، یا تو 7واں دن یا 14واں دن یا 21واں دن۔ جی جی ولادت کے 7ویں دن آپ عقیقہ کریں، یا 14ویں دن آپ عقیقہ کریں، یا 21ویں دن آپ عقیقہ کریں۔ اب اگر کسی بچے کی ولادت رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے 7واں دن تو اس کا دوسرے عشرے میں ہی آنا ہے، اور اگر جو ہے 7ویں دن نہیں کیا تو 14واں دن بھی اس کا جو ہے رمضان المبارک میں ہی آنا ہے۔ تو اس طریقے پر رمضان المبارک میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جی بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک میں عقیقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے ذرا سا معذرت سر، عقیقہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے اگر آپ کی گنجائش ہے تو رمضان میں، اس طرح سے جس بچے کی ولادت رمضان میں ہوئی ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ وجہ بھی بیان کی ہے جی کہ عقیقہ کیوں کرنا چاہیے۔ عقیقہ اس لیے کرنا چاہیے، حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا تو بچہ مصیبتوں کے گھیرے میں ہوتا ہے اور حالات کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ جب کسی بھی بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حالات سے نکال دیتے ہیں، مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، جو تکالیف اس بچے پر آنے والی ہوتی ہیں، باری تعالیٰ عقیقے کی برکت سے وہ تمام ختم کر دیتے ہیں۔ جی اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کے اوپر جو ہے
اولاد کے اعتبار سے 7 چیزیں ایک حدیث میں ہیں کہ 7 چیزیں، عقیقہ بھی ہے، اس میں سے ایک عقیقہ بھی ہے. ہاں، لیکن عقیقہ فرض نہیں ہے، عقیقہ سنت ہے. ہاں، بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عقیقہ تو فرض تو ہے نہیں، لیکن مستحب مسنون ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو اگر آپ عقیقہ کر لیں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے بچے پر جو آنے والی مصیبتیں ہیں، آپ کا بچہ ان مصیبتوں سے جو ہے پاک ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے ان کو دور کر دے گا اس بچے کو. یعنی کہ جو بچہ رمضان کے اندر اگر پیدا ہوا ہے اس کا عقیقہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اگر آپ کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا عقیقہ آپ کو رمضان میں ہی کرنا کر دینا چاہیے. اور زیادہ ثواب بھی ہے. ثواب بھی ہے. دیکھیے اگر آپ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ویسے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے لیے ایک بکرا یا 1 بکری، اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکری یہ ہے. تو اگر آپ کی حیثیت زیادہ ہے رمضان مبارک میں تو آپ زیادہ بچے ذبح کر دیں اور غربا کو کھلا دیں، یتامہ کو کھلا دیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیں. بھئی ہر عمل کا جو ہے بدلہ جو ہے رمضان مبارک میں بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایک اس میں سے ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے، شاید وہ وضاحت تو نہیں کی جی، کہ رمضان میں جیسا بھی آپ نے کہا ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، رمضان کے لیے موقوف کر دینا. دیکھیے موقوف نہیں کرنا چاہیے. اصل جو شریعت سے 3 دن ثابت ہے نا، اصل تو عقیقے کا جو ہے فائدہ انہی 3 دنوں میں عقیقہ کرنے سے ہوتا ہے، یا تو 7ویں دن یا پھر 14ویں دن یا 21ویں دن. اگر ان 3 دنوں میں آپ نے نہیں کیا تو پھر سنت پر عمل نہیں ہوگا، پھر تو آپ پوری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہیں. سنت اور مستحب جو ہے ان 3 دنوں میں ہے. وہ تو ایک طرح سے نفلی صدقہ ہو جائے گا، پھر عقیقہ تھوڑی نہ ہوگا. عقیقہ نہیں ہوگا. ہاں، پھر تو عقیقہ جو ہوگا، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، عقیقہ جو ہوگا ان 3 دنوں میں ہی ہوگا. 3 دنوں میں ہوگا. حدیث سے یہی 3 دن ثابت ہیں، 7، 14 اور 21. اس کے بعد کوئی لوگ تو فیصلہ اپنے بوڑھے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرتے ہیں، لیکن وہ عقیقہ نہیں ہوتا. ہاں، شادی کے موقع پر بھی بعض لوگ عقیقہ اپنا کرتے ہیں کہ ان کے خیر ان کے تو وہ بات دوسرے چلے گی. یہ رائے ہے کہ جب تک عقیقہ نہ ہو شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا غلط فہمی کی دوسری شکل ہو جائے گی. جی. لیکن ناظرین، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ عقیقے کو موقوف کرنا رمضان کے لیے یہ درست نہیں ہے. اس میں عقیقہ نہ ہوگا بلکہ یہ نفلی صدقہ ہوگا آپ کی جان کا. اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی صدقہ جو ہے وہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، حقیقت بات ہے جو صدقہ ہے. لیکن عقیقہ اگر کوئی بچہ رمضان میں پیدا ہوا تو آپ اس کا عقیقہ 7، 14، 21 اگر یہ دن رمضان میں آ رہے ہیں تو آپ انہی دنوں کے اندر اس بچے کا عقیقہ کر دیں. امید کرتے ہیں سعدیہ صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. کافی تفصیل سے مفتی صاحب نے اس سوال پر رہنمائی فرمائی. ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی طرح کا درپیش ہے، کسی بھی شش و پنج میں آپ اگر مبتلا ہے، کوئی بھی شک و شبہات ہیں آپ کے اندر، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی. یہ ناظمہ صاحبہ بھوپال سے بڑا دلچسپ اور امپورٹنٹ سوال ہے. یہ لکھ رہی ہیں، آج کل لوگ موبائل پر وقت گزارتے ہیں روزہ کاٹنے کے لیے. اچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ ایک عام مسئلہ ہے یہ. ہاں، موجودہ جو حالات ہیں نا، یہ تو موبائل ہی آج کل دور میں ایک مصیبت سے. جی 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 یہ جو ہے موجود عصر حاضر کا بڑا اہم مسئلہ ہے رمضان کے تعلق سے. ہاں، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں کٹتا روزے کی حالت میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ موبائل ہم دیکھ لیں. اب موبائل میں بھی بعض لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دیکھیے ہم غلط چیز تو کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں موبائل میں، قوالی ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. یا اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی نظم ہم سن سکتے ہیں یا نہیں، سیریل دیکھتے ہیں یا نعت پڑھ سکتے ہیں، یا سیریل ہم دیکھتے ہیں کہ سیریل میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. دیکھیے غلط بات تو نعت کا سننا غلط بات ہے، اور نہ ہی نظم کا سننا غلط بات ہے، اور نہ ہی جو ہے نا جو ہے اس طریقے سے قوالی بھی لوگ سنتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا لگی ہوئی ہیں موبائل کے ذریعے سے. اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ موبائل کو کھولو گے، اگر آپ کو دیکھنی صحیح چیز ہے تو ظاہر سی بات صحیح چیز دیکھنے کے لیے آپ موبائل کھولیں گے، لیکن صحیح چیز کے کھلنے سے پہلے ہی آپ غلط چیز اس میں دیکھو گے. اس طرح کے ایڈ وغیرہ اس میں آتے ہیں کہ نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے،
دوسری جگہ نظر چلی جاتی ہے، اس کو اسکپ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو بالکل اسکپ بھی نہیں کر سکتے، آپ ہٹا بھی نہیں سکتے اپنی اسکرین پہ سے جب تک کہ وہ پورا نہ دکھا دیں جو ان کا اصل مقصد ذرا سا میں آپ کو حتیٰ یہ ہے کہ اگر میں کلام پاکی کو سورہ پڑھنا چاہوں تو اس سے پہلے بھی جی اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں جس کو آپ اسکپ نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا روزے کی حالت میں لایعنی باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تمام ایسے امور سے بچا جائے جس سے کہ روزے کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں روزے میں تو اس سے لایعنی باتوں کا جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، اور لایعنی باتوں میں انسان جو ہے شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا وقت نہیں کٹ رہا ہے روزے کی حالت میں تو آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنا قرآن کی تلاوت آپ کرو گے آپ کے روزے میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آپ جو ہے اپنے اندر جو ہے اکتاہٹ سی محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ذکر کرتے ہوئے بھی اکتاہٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ استغفار کریں، استغفار کرتے کرتے بھی آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے بھی اگر آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو کلمہ طیبہ کا ذکر کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، اس میں کہا کہ ایک چیز جس کا سب سے زیادہ اس مہینے میں جو ہے نا سب سے زیادہ ورد کرنا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ اور استغفار۔ تو ان دونوں چیزوں کا ورد آپ کریں، کبھی کلمہ پڑھیں، کبھی استغفار پڑھیں، کبھی درود شریف پڑھیں، کبھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کبھی جو ہے ایسی مجلس میں بیٹھ جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھ لیں آپ کے یہاں پر اگر کوئی علماء ہیں، نیک لوگ ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بھی جو ہے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے سے بھی روزے میں آپ کے نکھار پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے بعد میں موبائل میں مشغول ہونا صحیح نہیں ہے، موبائل پر وقت کاٹنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وقت کاٹنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان چیزوں میں لگنا چاہیے، قرآن میں لگنا چاہیے، ذکر و اذکار میں لگنا چاہیے، استغفار میں لگنا چاہیے، درود شریف میں لگنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا جو ہے ورد کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، وقت نہیں کٹ رہا ہے تو آپ کسی کو کچھ سکھا بھی دیں، قرآن سکھا دیں، آپ حدیث سکھا دیں، آپ کوئی ذکر کرنا سکھا دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دیکھیے کیا فضیلت ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نا بہترین شخص نہیں کہا ہے، روزہ رکھنے والوں کو بہترین شخص نہیں کہا ہے، زکوٰۃ دینے والے شخص کو اللہ کے نبی نے بہترین نہیں کہا، اور حج کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین نہیں کہا، بلکہ اس شخص کو کہا ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، سب سے بہترین شخص۔ تو یہ بھی ایک مشغلہ ہے جو آپ رمضان المبارک میں روزے کے اندر اس میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، موبائل سے تو کہیں نہ کہیں روزے کے اندر کراہت ہی آئے گی، کراہت ہی پیدا ہو جائے گی، کراہت ہوئے گی، اور جو آپ کا روزے کا اصل مقصد ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں جب کراہت پیدا ہوگی تو فوت بھی ہوگا۔ امید کرتے ہیں ناظمہ صاحبہ یہ بھوپال سے تھیں، ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے رمضان کے تعلق سے، کسی بھی غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام، اپنا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ کہہ رہے ہیں نفیس صاحب ہیں، یہ کولکاتہ سے، جی، ان کا سوال ہے کہ میرا مالک بہت سخت ہے، رمضان میں تراویح میں مشکل ہوتی ہے، اس کا متبادل بتائیے۔ نفیس صاحب کہہ رہے ہیں کولکاتہ سے۔ اچھا، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو جو آقائے ہیں، جو مالک ہیں، ان کو حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ وہ جو ہے اپنے غلاموں کا اور اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، کیونکہ جس طرح آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے ماتحتی میں ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، آپ کے جو نوکر ہیں یا آپ کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ تراویح پڑھیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ تہجد پڑھیں،
اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اور جو عبادات ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے آغاز میں ہی مالکوں کو اور آقاؤں کو نصیحت کی تھی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو تو آپ اپنے بوجھ کو بھی ہلکا کریں اور اپنے ماتحت کے لوگوں کو بھی بوجھ کو ہلکا کریں، تاکہ دونوں آپس میں عبادت میں صحیح طریقے پر شریک ہو جائیں اور صحیح طریقے پر عبادت کرنے لگیں۔ یہ حکم ہے۔ تو اگر بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کام کرنے والا ہے اور اس کا آقا یا اس کا مالک اس کو اتنے وقت کی آسانی نہیں دیتا یا اتنے وقت کی اس کو آسانی سے چھٹی نہیں دیتا کہ جتنی دیر میں یا جتنے وقت میں وہ تراویح پڑھ سکے یا اور بھی عبادت کر سکے، تو حکم یہ ہے کہ اگر ایسے حالات میں زیادہ مجبوری نہیں ہے، یعنی کہ اگر ایسی مجبوری ہے کہ اگر یہاں سے ہٹے گا تو نان و نفقے کا محتاج ہو جائے گا، اگر ایسی کوئی جو ہے ضرورت ہے یا ایسی کوئی مجبوری ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور اگر جو ہے آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ آرام سے گزار سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے وہاں کام نہیں کیا اس آقا کے یہاں اس مالک کے یہاں اتنی دیر کام نہیں کیا رمضان مبارک میں، تو آپ کا رمضان مبارک کا مہینہ صحیح گزر جائے گا، آپ کو کوئی دقت نہیں پڑے گی، تو آپ کو پھر جو ہے ایسی جگہ سے کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جی اچھا، اس کے اندر ایک یہ متبادل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے عام طور سے۔ اگر انہیں وقت ملے تو 20 منٹ کے اندر گھر پہ آ کر کے تراویح الحمدللہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ایک شکل ہے، الحمدللہ سے بھی تراویح ہو سکتی ہے، مطلب یہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا تو ہو جائے گا کہ بھئی تراویح پڑھنی ہے آپ کو۔ اگر آپ تراویح پڑھ لیں چاہے وہ سورہ الحمدللہ سے پڑھ لیں، الحمدللہ سے پڑھ لیں تو کوئی دقت نہیں ہے، اس میں بھی آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ جو اصل مقصد ہے تراویح پڑھنے کا کہ کیسے پڑھنی چاہیے تو وہ تو نہیں ہو پائے گا، لیکن کلام پاک کا جو مقصد ہے کلام پاک تو خود تلاوت کر سکتے ہیں۔ ویسے آج کل جو ہے عام طور پر راتوں میں اتنا کام نہیں ہوتا، زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ دن ہی میں ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نائٹ شفٹنگ میں جو ہے کام کرتے ہیں یا نائٹ جو ہے جاب کرتے ہیں، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لوگ جو ہے نائب جاب کرتے ہیں، نائٹ جاب کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے اپنے مالک سے بات کر لینی چاہیے۔ ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ہم نے یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کو جیسے عبادت کرنی ہے، آپ کو دلچسپی ہے اور کرنی ہی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والوں کو، تو جتنی دیر اس میں لگ رہی ہے یعنی تراویح میں 1 گھنٹہ مان کے چلو یا 2 گھنٹے مان کے چلو، تو 2 گھنٹے کی آپ سیلری کٹوا دو، 2 گھنٹے کی سیلری ختم کرا دو بھائی۔ مثال کے طور 2 گھنٹے ایکسٹرا رکو۔ ہاں، مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے میں سے آپ 6 گھنٹے کام کرو، 2 گھنٹے کی سیلری مت لو آپ۔ یا اسی طریقے پر یہ کہ اگر 2 گھنٹے آپ کے اس میں جا رہے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 2 گھنٹے اس میں نکال کے بعد میں آپ 2 گھنٹے ان کو دے دو، تو کرنے والے کے لیے تو اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اس کا ایک متبادل ایک طور پر آخری یہی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں الحمدللہ سے پڑھ لیں اور کلام پاک پورا کر لیں تلاوت کے، تو دونوں چیزیں آپ کی۔ جی دیکھیے، کرنے والے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، نہ کرنے والوں کے لیے یہ متبادل معلوم کیا، تو متبادل اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ تو کچھ بھائی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی ان حالات میں اس سے بہتر متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ جی کہ آج کل حالات میں جاب بھی نہیں ہے، سب سے بڑی مشکل ہے جو آدمی جہاں بھی لگا ہوا، جی تو اس کے اندر اگر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں تراویح پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ کا پورا ہو جائے گا، وہ تکان بھی نہ ہو پائے گی جو اس طرح سے، اور کلام پاک کی تلاوت کر لیں جب وقت ملے تو پورا، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں فی الحال تو۔ نہیں تو جیسا مفتی صاحب نے کہا اگر کوئی ایسی نہیں ہے تو پھر یہ تقوی کی بات ہے کہ آپ جاب سے کر سکتے ہیں۔ جی، تو امید کرتے ہیں نفیس صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، ہر پہلو پر مفتی صاحب نے اس کی روشنی ڈالی۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سے التجا، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کسی بھی غلط فہمی، کسی بھی شک و شبہات میں آپ مبتلا ہیں رمضان کے روزے کے تعلق سے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ سوال ہے کانپور سے حمزہ صاحب۔ جی،
یہ لکھ رہے ہیں روزے میں جسم سے خون نکل آئے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دینا ہو یا کسی مریض کو خون دینا ہو، مطلب خون ڈونیٹ کرنا ہو جیسے دیتے ہیں، تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے ان کے اس سوال میں 3 جزئیات ہیں۔ پہلا جزئیہ تو یہ ہے کہ کیا بدن سے اگر خون نکل آئے، ہاں، بہہ جائے خون بہہ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد میں اگر کوئی چیز خون نکل جائے یا بدن سے کوئی پانی نکل جائے یا پیپ وغیرہ نکل جائے، اپنی جگہ سے نکلنے کے بعد نیچے کو بہہ جائے، تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناقض وضو میں سے ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے خون نکل جائے روزے کی حالت میں، تو خون کا نکل جانا یہ ناقض روزہ ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، بہہ بھی جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا کہ روزے کا اصول یہ ہے کہ باہر کی کوئی چیز اگر اندر جاتی ہے، باہر کی کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر جسم سے کوئی چیز باہر آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، سمجھ رہے نا آپ بات؟ ہاں سمجھ۔ باہر کی کوئی چیز اندر آتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر جو ہے جسم سے کوئی چیز باہر آتی ہے تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اب مثال کے طور پر بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل گیا تو ظاہر سی بات ہے باہر کی تو کوئی چیز اندر گئی نہیں، بدن کے حصے سے جو ہے نکل رہا ہے، کوئی کسی جگہ سے خون نکلا ہے، یہ تو خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلا جزء کا جواب یہ ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ ہوا، یہ تو چوٹ لگ گئی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جی، اب میرا اختیار ہے کہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، بلڈ نکال دے رہا ہوں اپنا ٹیسٹ کے لیے، ہاں، بلڈ جو نکالا جاتا ہے وہ بھی باہر ہی نکل رہا، تو اس سے کوئی وہ نکل رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس میں ایک کچھ مقدار کا مسئلہ ہے کہ تیسرا جو ہے اس کا وہ مقدار سے ہے۔ ہاں دیکھیے، مقدار سے ایسا ہے کیونکہ اس میں بلڈ اگر آپ دے رہے ہیں روزے میں کسی جی ہاں، کو، دیکھیے مقدار اتنی ہے کہ اتنا خون آپ کو نہیں دینا ہے کہ آپ کے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، بلکہ اتنا ہی خون دینا ہے جس سے کہ آپ کی تندرستی اور توانائی برقرار رہے، تاکہ آپ بھی عبادت کرنے پر قادر رہیں، روزہ آپ جو ہے مکمل طریقے پر روزے کو آپ مکمل کر لیں۔ تو اتنا زیادہ خون آپ نہیں دیں گے، بلکہ مقدار اتنی ہے جس سے کہ آپ کے بدن میں ضعف پیدا نہ ہو۔ اچھا، اگر اس میں سے ایک سوال اور نکل رہا، جی، اگر کسی کو ایمرجنسی ہے، اس کو خون چاہیے اتنا، اب میرے اندر وہ ضعف پیدا ہو گیا کہ مجھ سے اب نہیں ہو پا رہا ہے، میں نے کسی کی جان بچانی ہے، میں نے بلڈ دے دیا، تو کیا میں اس وقت روزہ توڑ سکتا ہوں؟ جان بچانے کے لیے دیکھیے پہلے تو اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے نا، ہمارے اوپر جو ہاں، تو میں اس کے لیے روزہ اپنا توڑ سکتا ہوں، اس کو بلڈ دینے کے لیے، یا دینے کے بعد اگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جان اپنی بھی بچے اس کی بھی بچے؟ ہاں دیکھیے، یہ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے تھوڑا سا، کہ روزہ دوسرے کے لیے توڑا جائے گا یا نہیں، دوسرے کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑا جائے گا یا نہیں توڑا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں تو جواب یہی ہے کہ پہلے اپنی عبادت کی حفاظت کیجیے، اچھا اس کے بعد میں دوسرے کی جو ہے فکر کیجیے۔ اچھا، ہاں، پہلے تو آپ کی اپنی عبادت کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا نا، جی۔ بعد میں جو ہے اس سے سوال تو ہوگا۔ غرض یہ کہ اگر آپ خون آپ کے جسم سے کسی بھی طرح سے نکل رہا ہے، چاہے کوئی چوٹ لگنے کے عوض میں نکل رہا ہے، یا آپ نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دیا ہے، یا اپنی مرضی سے دیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے بلڈ ڈونیٹ بھی کیا ہے، عطیہ بھی کیا ہے بلڈ کا، خون کا، تب بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ البتہ آپ کے جسم کے اندر ضعف پیدا ہو سکتا ہے، تو اس بات کا آپ کو خود بھی خیال رکھنا کہ اتنا ضعف پیدا نہ ہو جائے کہ آپ کا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی طرح کی آپ رمضان کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، شک و شبہات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، یا کوئی بھی شش و پنج میں آپ ہیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کے ہمیں بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ وقت آج اتنے کی اجازت دے رہا۔ مفتی صاحب، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ تو ناظرین، رمضان اور غلط فہمیوں میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔